السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورۃ المرسلات ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع ہیں اور 50 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات کی شروع کی آیات میں کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، مگر کن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اس کے بارے میں آیات میں وضاحت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں مفسرین کرام کے کچھ اقوال آتے ہیں کہ دراصل میں ان قسموں سے کیا چیز مراد ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم مفسرین کرام کے اقوال کو دیکھیں، پہلے ہم ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ لہٰذا آیت مبارکہ میں پہلا لفظ جو ہے وہ مرسلات آتا ہے، جو کہ مرسل سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ اسی سے لفظ رسول بھی نکلتا ہے، کیونکہ رسول بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ جو ہے وہ عرفن ہے۔ اہل عرب یہ فرماتے ہیں کہ عرفن جو ہے وہ گھوڑے کی گردن پہ جو بال ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب گھوڑوں کی لگامیں نہیں ہوا کرتی تھیں تو جو گھڑ سوار ہوتے تھے وہ انہی بالوں کو پکڑتے تھے اور بطور لگام استعمال کرتے تھے، اور جب کوئی سوار جو ہے گھوڑے کے بالوں کو چھوڑ دیتا تھا تو اس گھوڑے کی رفتار بہت تیز ہو جاتی تھی، اور جب اس کو کنٹرول کرنا ہوتا تھا تو اس کے بالوں کو پکڑ کے کھینچ دیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ عرفن کا یہ مطلب بنتا ہے کہ جب گھوڑے کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ سرپٹ دوڑتا ہے، بہت تیز سپیڈ کے ساتھ دوڑتا ہے، بھرپور دوڑتا ہے، تو اس لفظ کو جو ہے وہ عرفن سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور اسی سے لفظ جو ہے وہ معروف بھی نکلا ہے، اور معروف جو ہے وہ نیکی کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں لفظ آتا ہے کہ امر بالمعروف، اور نیکی کے اندر بھی شاید یہی خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یا پھر یہ کہ نیکی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو لوگوں میں بڑی معروف ہوتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے اور یہ نیکی ہے، اس لیے اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ لہٰذا معروف نیکی بھی ہے کہ جس کی خوبصورتی کو، جس کے نفع کو ہر انسان جانتا ہو۔ تیسرا معنی جو عرفن کا بیان کیا جاتا ہے اسے متتابع کہتے ہیں، یعنی کہ پے در پے آنا، لگاتار کسی چیز کا آنا۔ پھر آیت نمبر 2 میں آصفات کا لفظ آ رہا ہے جو کہ اصف سے ہے، اور اصف کا معنی ہوتا ہے ہوا کا تیز چلنا۔ پھر اس کے بعد اسفن آ رہا ہے جو کہ آصفات سے ہی ہے، اور اسفن جو ہے آپ یوں کہیں کہ یہ آصفات کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے یا مصدر ہے، اور جب ایک ہی جگہ پہ مصدر بھی آ رہا ہو اور اس سے بننے والا لفظ بھی آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ میں شدید تاکید پائی جا رہی ہے۔ تو آصفاتن اسفا سے مراد یہ ہے کہ شدید تیز چلنے والی ہوائیں۔ اسی طرح آیت نمبر 3 میں ناشراتی نشرن ہے، ناشرات نشر سے ہے، اور نشر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھیلا دینا۔ دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے اٹھانا اور ابھارنا، جیسا کہ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں نشر و اشاعت کا لفظ بولتے ہیں، تو یہ لفظ اسی سے ہے کہ کسی چیز کا پھیلا دینا۔ اور یہاں پہ بھی ناشرات کے بعد نشرن آیا ہے، گویا کہ مصدر اور سے بنے والا لفظ ناشرات اکٹھے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بڑے اچھے انداز میں، بھرپور انداز میں، وسیع انداز میں پھیلا دینا۔ آیت نمبر 4 میں فارقات کا لفظ آیا ہے جو کہ فرق سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا کر دینا، پھاڑ دینا، جیسے کہ دودھ اور پانی کو علیحدہ کر دینا، یا اچھا اور برا جو ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دینا۔ اور فرقن پھر اسی کا مصدر ہے، یعنی کسی چیز کو بڑے اچھے طریقے سے علیحدہ کر دینا۔ اور آیت نمبر 5 میں ملکیات کا لفظ ہے جو کہ الکا سے ہے، اور الکا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اتار دینا، ڈال دینا۔ اور آیت مبارکہ میں جو ذکرن لفظ آیا ہے اس سے مراد جو ہے وہ نصیحت بھی ہے اور کسی بات کا ڈال دینا بھی ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، عذراً، جیسے کہ ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں کہ میرا عذر یہ ہے، تو عذر جو ہے یہ دلیل کے لیے بھی آتا ہے، حجت کے لیے بھی آتا ہے، اور نذر لفظ جو ہے یہ خبردار کرنے کے لیے، آگاہ کر دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے لفظ آتا ہے۔ ان تمام آیات کے بارے میں مفسرین کرام کے 5 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان تمام آیات میں فرشتوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اگر اس قول کو قبول کیا جائے تو ان آیات کا ترجمہ یہ بنتا ہے والمرسلات عرفا، کہ ایسے فرشتے جو کہ آسمان سے بڑے خوشگوار انداز میں زمین میں آتے ہیں، یہی فرشتے ہیں جو وحی لے کر آتے ہیں، رزق لے کر آتے ہیں، بارش لے کر آتے ہیں، مومن کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں، شب قدر میں آتے ہیں، تو ان کا آنا جو ہے وہ بہت برکت، رحمت اور خوشگوار انداز میں ہوتا ہے۔ فالعاصفات عصفا، اور لیکن یہی فرشتے ہیں جو کہ طوفان بھی لے کر آتے ہیں، آندھیاں بھی لے کر آتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے عذاب لے کر بھی آتے ہیں۔
وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور یہی فرشتے ہیں جو کہ وحی کو لاتے ہیں تو اس کو پھیلانے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ مختلف انبیاء میں، مختلف صدیوں میں، مختلف ادوار میں انہوں نے ہی وحی کو جو ہے وہ زمین میں پھیلایا ہے۔ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، اور پھر انہی فرشتوں کی وحی لانے کی وجہ سے یہ حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں، اچھے اور برے انسان میں فرق کر دیتے ہیں۔ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِکْرًا، اور جو دلوں میں القاء کر دیتے ہیں کسی بات کو۔ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ اگرچہ فرشتوں کا معاملہ انبیاء کے ساتھ تو وحی کا ہی رہتا ہے، مگر وحی کے علاوہ بھی فرشتے جو ہیں وہ بہت ساری خیر کی باتیں جو ہیں وہ انبیاء کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ انبیاء کے بعد جو ہوتے ہیں اللہ کے نیک صالحین بندے جو ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں ان کو الہام کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ معاملہ عام مومن کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی اچھا خیال آتا ہے یا کوئی اچھی سوچ آتی ہے تو اس کے پیچھے بھی انہی فرشتوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ لہذا جب کبھی ہمارے ذہن میں اچانک کوئی خوبصورت بات آ جایا کرے یا خیال آ جایا کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی نورانی مخلوق ہے جس نے ہمیں یہ خوبصورت سوچ دی ہے۔ اور اس کی دلیل میں وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ چونکہ شیطان کی طرف سے برے وساوس اور خیال آتے ہیں، تو جب برے ان کی طرف سے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے جو ہیں وہ ملائکہ کی طرف سے آتے ہیں۔ دوسرا قول ان آیات کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان تمام آیات سے مراد جو ہے وہ ہوائیں ہیں، اور اگر اس قول کو قبول کیا جائے تو آیات کا بہت خوبصورت ترجمہ یہ بنتا ہے والمرسلات عرفا، کہ ایسی ہوائیں جو کہ بہت خوبصورت انداز میں چلتی ہیں، بارش لے کر آتی ہیں، مخلوق کے نفع کا باعث بنتی ہیں، ان کی خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ صرف ہمارے موسم میں ہی خوشگوار تبدیلی لے کر نہیں آتی، بلکہ ان ہواؤں کے چلنے سے انسان کے مزاج پہ، انسان کی طبیعت پہ بھی بہت خوبصورت جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ جبکہ بعض اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ ہوا کو عربی زبان بھی ریح کہا جاتا ہے، را یا ہا ریح۔ تو اگر ہم دیکھیں الفاظ میں کہ ریح، روح، راحت، ریحان، یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور معنوی لحاظ میں ان میں بڑا ربط بھی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہواؤں کا چلنا جو ہے وہ خوشبو بھی ساتھ لے کر آتا ہے، راحت بھی ساتھ لے کر آتا ہے، اور ان ہواؤں کے چلنے سے روح کو جو ہے وہ بہت تازگی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ہوائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہیں۔ اگر ان ہواؤں کو روک دیا جائے تو انسان کا سانس لینا بھی ناممکن ہے، اور جو گھٹن انسان کو محسوس ہوتی ہے تو ان کا چلنا جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، سکون کی علامت ہے۔ فالعاصفات عصفا، پھر یہی ہوائیں جب تیز چلتی ہیں تو آندھی اور طوفان کا باعث بن جاتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور یہ ہوائیں پھیلانے والی ہوتی ہیں۔ یہ کس کو پھیلاتی ہیں؟ یہ بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ بنجر زمین ہوتی ہے تو اس کے اندر ہریالی لے کر آتی ہیں، تو گویا کہ ان کے آنے سے خوشحالی جو ہے وہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ فالملقیات ذکرا، اور یہ القاء کرتی ہیں ذکر کو۔ تو ہواؤں کو کس طرح سے ذکر کا القاء کرنا ہوتا ہے؟ بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ جن قوموں کے اوپر یہ ہوائیں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ آئی ہیں تو ذکر ایک نصیحت بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ ان ہواؤں کا چلنا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت بن گیا۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ ہواؤں کے چلنے سے ایک تو انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں اپنے رب کو تب یاد کرتا ہے جب وہ شکر کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو شدید گرمی میں ہواؤں کا چلنا جو ہے وہ انسان کے اندر شکر پیدا کرتا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ ہواؤں کے چلنے کا انسانی روح کے اوپر اتنا خوبصورت اثر ہوتا ہے کہ یہ ہوائیں انسان کو اس کے رب کی یاد دلا دیتی ہیں۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہواؤں کا تعلق جو ہے وہ فطرت کے ساتھ ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ انسان جتنا زیادہ فطرت کے نزدیک ہوتا ہے اس کو اپنے رب کا تعلق اتنا ہی زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان ہواؤں کے چلنے کے ساتھ فطرت کو اور فطرت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مرسلات کی ابتدائی آیات کے بارے میں تیسرا قول مفسرین کرام کا یہ ہے کہ ان آیات میں جو ہے قرآن پاک کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا والمرسلات عرفا سے مراد یہ ہوگا کہ قرآن پاک کی آیات جو کہ انسان کی زندگی میں بڑی بشارتیں لے کر آتی ہیں، خوشخبریاں لے کر آتی ہیں، انسان کی زندگی کو بدلنے کا باعث بنتی ہیں، اس سے وہ مراد ہے۔ فالعاصفات عصفا سے مراد قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جن کے اندر وعید بیان کی گئی ہے، جہنم کو بیان کیا گیا ہے، خوف کو بیان کیا گیا ہے۔ والناشرات نشرا، اور قرآنی آیات کی یہ صفات ہیں کہ وہ ہدایت کو پھیلاتی ہیں، خیر کو پھیلاتی ہیں، سکون کو پھیلاتی ہیں۔ والفارقات فرقا، اور قرآنی آیات ہیں جو کہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کر دیتی ہیں، نور اور اندھیرے کے درمیان میں فرق کر دیتی ہیں، اچھے اور برے کے درمیان میں فرق کر دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، اور قرآنی آیات ہیں جن کے اندر بہترین نصیحت پائی جاتی ہے، رب کی یاد پائی جاتی ہے، روح کی بیداری پائی جاتی ہے، اور قرآنی آیات ہیں جو کہ انسان کے دل میں اس کے رب کا خیال ڈالتی ہیں۔
اور چوتھا قول جو ہے ان آیات کے بارے میں یہ ہے کہ ان تمام آیات میں انبیاء علیہ السلام کی جو ہیں وہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں، لہٰذا اس ضمن میں ترجمہ یہ ہوگا والمرسلات عرفا، کہ ایسے انبیاء جو کہ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی خوشگوار بہار بن کر آتے ہیں، بشارتیں لے کر آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارنے کا باعث بنتے ہیں۔ فالعاصفات عصفا، اور جب ان انبیاء کی قدر نہیں کی جاتی ہے تو ان کی ناقدری کی وجہ سے جو ہے پھر عذاب بھی آتے ہیں، اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ والناشرات نشرا، اور یہ انبیاء ہی ہیں جو ساری زندگی اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ والفارقات فرقہ، اور یہ انبیاء ہی ہیں جو کہ حق کو بتاتے ہیں، باطل کو بتاتے ہیں، سچ اور جھوٹ کے درمیان میں فرق کو بتاتے ہیں۔ فالملکیات ذکرہ، اور یہ انبیاء ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی بات کو، قرآن کی نصیحت کو جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ اور پانچواں قول ان آیات کے بارے میں امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کہ بہت ہی منفرد بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام آیات میں انسان کی باطنی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے، پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نیکی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اللہ کو چاہنے کی خواہش جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تمام کیفیات اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور وہ مدھم مدھم چلتی ہے تو انسان کی روح کے اوپر بڑے خوبصورت اثرات ڈالتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو شروع کی کیفیات ہوتی ہیں جس میں انسان اللہ کو چاہنے شروع ہوتا ہے، نیکی کے جذبات آتے ہیں، لہٰذا یہ ان خوشگوار ٹھنڈی ہواؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب انسان ان کیفیات میں آگے بڑھتا ہے، فالعاصفات عصفا، تو اس کی اس جذبات میں، اس کی اس محبت میں شدت آنے شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا انسان پہلے سے زیادہ اپنے رب کو چاہنے کی تمنا کرتا ہے اور پہلے سے زیادہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا عاصفات میں انسانی کیفیات کی اس شدت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ ناشرات نشرہ میں پھر جب یہ کیفیت اپنی عروج پر چلی جاتی ہے تو جسے کہتے ہیں کہ محبت چھپائے نہیں چھپتی ہے، تو پھر یہ اندر کی کیفیات انسان کے سارے وجود پہ نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں، پھر نظر آتا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لہٰذا وہ جو اندر کی کیفیات تھیں وہ اب اس کے پورے وجود پہ بھی نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ فالفارقات فرقہ، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ فرق کیسے سمجھتا ہے کہ وہ جان جاتا ہے کہ صرف اللہ حق ہے، باقی سب جھوٹ اور دھوکہ اور فریب ہے۔ فالملکیات ذکرہ، اور پھر یہ وہ انتہا ہے اس محبت کی اور ان کیفیات کی کہ پھر انسان کا دل، انسان کی زبان، انسان کا پورا وجود جو ہے وہ اللہ کی یاد بن جاتا ہے، کیونکہ ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ سراپا یاد الہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام کیفیات کا تعلق جو ہے وہ مومن کی باطنی صفات کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ان آیات کا اصل مفہوم کیا ہے؟ تو اصل علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہی ہے، لیکن امام صاحب نے جو خصوصیات انسانی کیفیات کی بتائی ہیں وہ سن کے ہمارا دل ضرور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاش یہ کیفیات ہم بھی محسوس کریں۔ آمین یا رب العالمین۔